آئیے طالب جا کر خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے۔ نکالیے جی استثناء کی کتاب، استثناء کی کتاب، اس کا 30واں باب آج کریں گے۔ لاسٹ ہم نے 29واں چیپٹر کیا تھا، جس میں عہد کی بات کی گئی تھی، جو ہم نے ڈیٹیل عہد کو اسٹڈی کیا، اور خدا نے یہ سب سے عہد باندھا اور لکھا کہ سارے جو ہے قوم کے بزرگ سردار سب اس میں شامل ہوں، چاہے کوئی ترخان ہے، چاہے کوئی لکڑہارا ہے، پانی بھرنے والا، سب اس عہد میں، بوڑھے بچے سب جو ہے وہ شامل ہوں۔ اور تو یہ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ تم میرے حکموں کو ماننا، تو اس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلے گا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو۔ آج جو ہے وہ ہم 30واں باب کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آخری چند آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ آخری 29ویں باب کی 23ویں آیت سے پڑھیں گے، یا 22ویں آیت، 29ویں باب کی 22ویں آیت سے میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے، اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خداوند کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا پڑا ہے، اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا ہے، نہ پیدا ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور عمورہ اور ادما زبویم کی طرح اجڑ گیا ہے، جن کو خداوند نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر دیا، تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا، آگے بولیے، کیوں کیا، اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے۔ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا، اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے جی، لکھا ہے کہ جب زمین وہ نہ کوئی بیج اگے گا نہ پودا، اور سب بیماریاں ان کو لگیں گی، تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ خدا نے ان کو کیوں ایسے ان سے ہونے دیا، تو کیا وہ کہیں گے کہ کیونکہ انہوں نے عہد کو چھوڑ دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، میں نے بتایا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ہم کرائسٹ کے ساتھ عہد میں باندھے گئے ہیں۔ پول کہتا ہے کہ تمہاری ایک ہی شوہر سے نسبت ہوئی ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس کے ساتھ عہد میں ایک ہو گئے ہیں، یونائٹ ہو گئے ہیں، اور اس لیے یونائٹ رہنا ہے۔ اور اگر کوئی اس عہد کو چھوڑتا ہے تو پھر یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیں وہ اتنا پراسپر ملک، لیکن ادھر کوئی چھو ہی نہیں رہا، زمین اپنا حاصل نہیں دے رہی، کیونکہ کہا تھا خدا نے کہ میں آسمان کو لوہے اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا۔ تو کہیں گے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، یہ تو بڑا زرخیز ملک تھا، ہاں ادھر ایسا کیوں ہے؟ تو کہیں گے کہ کیونکہ انہوں نے خدا کے عہد کو چھوڑا ہے، اس لیے یہ سب ہے۔ اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ لیول ہے جن سے واقف بھی نہیں ہے، ہاں ان کی پرستش کی ہے، اور جن کو خدا نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اس لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب اس پر بھڑکا، اور خداوند نے قہر اور غصہ اور بڑے غضب میں ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ تو اکھاڑ کر پھینکا، گھما کے، جیسے وہ بال نہیں گھما کے پھینکتے، ایسے ہی خدا نے ان کو پھینکا دوسرے ملک میں۔ آخری ہے، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ آئیے 30واں باب آج پڑھیں گے، 30واں باب استثناء کی کتاب۔ اور جب یہ باتیں
सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आएँ, और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुँचा दिया हो उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको बताता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको प्रागंदा किया हो जमा करेगा। और अगर तेरे आवारा गर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहाँ से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा, और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्ज़ा किया था, और तू उसको अपने कब्ज़े में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज़्यादा तुझको बढ़ाएगा, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का ख़त्ना करेगा ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानते तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चपाइयों के बच्चों और ज़मीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी भलाई की खातर फिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। आमीन। तो ये जी जैसे मैंने पहले कहा है कि खुदा ने कहा कि अगर हुक्मों को नहीं मानोगे तो मैं उखाड़ कर और मुल्क में फेंक दूंगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने हुक्मों को नहीं माना तो वो तितर बितर हो गए, सीरी के अंदर चले गए। असीर होते ही रहे, बल्कि असूर के, मिस्र के, बाबुल के, तो ये मुल्कों ने उनको बंदी बनाया, गुलाम बनाया, क्योंकि खुदा ने पहले कहा था कि अगर अहद से फिरोगे तो मैं तुम्हें उखाड़ कर दूर फेंक दूंगा। तो आप देखें ना, तो अहद अगर बांधा है तो फिर फिरना नहीं है। हाँ, आप वैसे भी कोई किसी के साथ अहद बांधे, वादा करे, तो अगर वो वादा अच्छा नहीं पूरा करता तो दूसरे फरीक को अच्छा नहीं लगता कि यार इसने वादा किया था अब तोड़ दिया। तो खुदा भी ऐसे ही है। अब लिखा है कि मैं तुझे दूर फेंक दूंगा और मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर, लेकिन लिखा है वहाँ पर अगर तुझे याद आए, और लिखा है तू फिरे, वहाँ पर तुझे याद आए। लिखा है ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है, तो तू उन कौमों के बीच में यानी दूसरी कौमों के अंदर चला जाए उधर। तो लिखा है खुदावंद तेरे खुदा ने जहाँ तुझको हंका दिया, पहुँचा दिया, आगे लिखा उनको याद करे। अब वहाँ पर यानी किसी और मुल्क के अंदर तुझे याद आए। हाँ, और लिखा तू मेरी तरफ फिरे। अब यही बात है, फिर ना बाइबल में जो है वो तौबा की तरफ बात करती, फिरने का मतलब ये होता है कि मतलब मेरा मुंह इस तरफ है तो ऐसे मैं टोटली जो है वो दूसरी अपोजिट साइड पे चला जाऊँ, तो ये फिरना है, यही तौबा है। हाँ, ये तौबा है, फिरना तौबा है। तो खुदा ने कहा मतलब है कि अगर तू तौबा करे कि मैंने अहद को तोड़ा है, तो मैंने गुनाह किया है, तो खुदा फिर लिखा है कि तुझे चाहे किसी भी मुल्क में तू क्यों नहीं गया, तुझे वापस फेर के लाऊंगा, खुद लाऊंगा, जमा करूंगा। और लिखा है तेरे आवारा गर्दों को, यानी जो दुनिया के अंदर आवारा गर्द हो चुके हैं, जहाँ जहाँ मर्जी चले गए हैं, हाँ, उनको भी वापस लेके आऊँगा। तो इसराइल के अंदर आप देखिए वापसी का चक्कर बड़ा है। वो कहते हैं आज भी वो यहूदी दुनिया भर के अंदर है, तो उनमें ये चल रहा है, वो वापस आ रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। हाँ, लोग तो अपनी कंट्री से निकलना चाहते हैं ना, वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि वैसे खुदा का वादा था कि मैं लेके आऊँगा, जिधर मर्जी तितर बितर हो जाए वापस लेके आऊँगा उनको। हाँ, तो ये आप ये देखें क्या लिखा है, तीसवां बाब उसकी चौथी आयत देखें। और अगर या पहले तीसरी आयत देखें, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी सीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा। सीरी को पलट देगा वो,
اور رحم کرے گا۔ اور پھر کیا لکھا ہے 4 آیت دیکھیں، اور اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا۔ تو کہیں بھی کیوں نہیں وہ گئے چلے، لکھا تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی، یعنی اینڈ دنیا کے کناروں تک ہو۔ کرائسٹ کے حوالے سے کہ وہ دنیا انتہائی مملکتیں تجھے دے گا، دنیا کے انتہائی حصے تیرے ہوں گے۔ زبور 2 کے اندر مجھ سے مانگ اور میں زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے دوں گا۔ تو انتہائی کا مطلب کہ اینڈ آف دی ارتھ، دنیا کے کناروں تک کیوں نہیں ہے، جدھر مرضی کیوں نہیں، میں ان کو جمع کر کے لے گیا ہوں، بشرط یہ کہ تو توبہ کرے پھرے اور میں تجھ پر رحم کروں گا۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ خدا کا رحم ہے، فضل ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو خدا اسے بحال کر دیتا ہے، اسے واپس لے آتا ہے، اپنے پروں تلے جمع کر لیتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ آمین۔ اور پھر کیا لکھا ہے، خداوند تیرا خدا 6 آیت، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ تو معنی کیا ہے کہ دل جو تیرا بھٹک جاتا ہے، دل لکھا ہے کہ بڑا لا علاج ہے، ہیلے باز ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ تو پھر لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا کیا کرے گا؟ ختنہ کرے گا۔ تو مطلب ہے کہ وہ جو بری خواہشیں دل کے اندر ہیں ان کو نکال کے پھینکے گا باہر، تاکہ تو میری طرف مڑے۔ ساتھیوں دیکھیں، اور لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا۔ تو مطلب پہلے تجھ پر نازل تھی، تو وہ کہتے تھے کیوں ایسا ہوا؟ تو اب اگر تو توبہ کرے گا تو میں کس پہ نازل کروں گا؟ تیرے دشمنوں پر، وہی لعنتیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس نے توبہ کر لی، ریپینٹ کیا ہے، تو گویا وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی توبہ کرتا ہے، یاد رکھیں، تو وہ نکل جاتا ہے، خدا ان لعنتوں میں سے اس کو نکالتا ہے، یا خدا پروسیس شروع کر دیتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے۔ اسی وقت بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ آہستہ آہستہ بھی خدا جو ہے وہ سیری کو پلٹ دیتا ہے، رحم جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ 8ویں آیت، اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا۔ پھر وہ عمل کرے گا تو سب حکموں پر جو خداوند تجھ کو دیتا ہے، سارے حکموں پر۔ ابھی تک تو نے نہیں تھا کیا، اسی لیے تو سیریوں میں بھٹکتا رہا ہے۔ تو یاد رکھے کہ حکموں کے اندر کوئی رہتا ہے تو جو برکت ہے، ادروائز وہ نہیں ہے۔ کئی حکموں سے دور، حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، لکھا ہے خدا لے کے جائے گا، پھر تجھے لے کے آئے گا، پھر تو حکموں پر اس کے عمل۔ تو بات یہی ہے، حکموں پہ عمل کرنا۔ کرائسٹ نے وہ 15ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میرے حکم جو ہے وہ سخت نہیں ہے، میرے حکم سخت نہیں ہے، یعنی ان پہ کیا جا سکتا ہے عمل۔ اور آگے بھی یہ آئیں گے حکم، آگے ذرا پڑھ لیں آگے بھی۔ 9ویں آیت، خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چھپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا۔ آپ دیکھیں حکموں کے اندر کوئی رہے گا تو پھر برکتیں دیکھے، آس اولاد کی برکت ہے، کاروبار کی برکت ہے، یہ حکموں سے ہی ہے۔ اسی لیے 28واں باب استثناء پڑھا ہم نے کہ اگر تو میرے حکموں کو جاں افشانی کے ساتھ مانے تو لکھا میں دنیا کی سب قوموں سے، آگے کیا ہے، تجھے زیادہ سرفراز کروں گا۔ تو اس لیے لکھا حکموں کے اندر کوئی رہے گا تو پھر آس اولاد، کاروبار، اور میں بڑھاؤں گا ان کو، لکھا بڑھاؤں گا۔ ہم شاید اسی لیے پیچھے رہتے ہیں کہ حکموں کے اندر نہیں رہتے، یا کئی دفعہ مان بھی رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے مان لیتے ہیں، زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک کو مان رہے تو 9 کو چھوڑا ہوتا ہے، یہی۔ اس لیے حکموں کے اندر خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ رہنا ہے۔ اچھا 10ویں آیت دیکھیں، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے۔ اب دیکھیں یہ پھرنا ہے،
اب پھرنا ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی پھرنا ہے، بس توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیے، پھر گئے جی، نہیں، پھرنا یہاں تک نہیں ہے کہ توبہ بپتسمہ، بلکہ لکھا ہے اگر حکموں کو ماننا بھی ہے۔ ہاں، یہ کیا لکھا ہے؟ بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے سب احکام کو سن کر ان کی شریعت کو مانے۔ ہاں، یعنی سب حکموں کو ماننا ہے۔ تو آج کلیسیا کے لیے وہاں تو حکم لاتعداد تھے، تو کلیسیا میں تو ہم 4 بڑے حکموں سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ 4 صرف باتیں، کون کون سی ہے؟ تعلیم پانا، روٹی توڑنا، دعا کرنا، رفاقت، یہ 4 باتیں، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانا۔ آپ یہ دیکھیں تعلیم پانا کتنا ضروری ہے۔ تعلیم پانا، یہ 4 وہ پلر تھے کلیسیا کے، ابتدائی کلیسیا کے، وہ تعلیم پاتے تھے شاگردوں سے۔ پولس رسول نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم پائی، سیکھتا رہا، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اور پول کو تو اس کے بارے میں کچھ مصنفین کہتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ تھا، وہ پڑھا لکھا علم کے لحاظ سے، عقل مند تو تھا، کتاب مقدس کا ماہر تھا، ایسی باتیں وہ اس نے لکھی۔ اور آج بھی جو میں حوالہ آگے وہ شیئر کروں گا آپ سے، ابھی آئے گا وہ، کہ اس نے کہاں سے بات اٹھائی ہے، اتنا وہ پڑھا لکھا اس وقت کا، پھر بھی وہ سیکھتا ہے۔ ہاں، ادھر کسی کو آتا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے نا وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ کچھ سیکھ لوں، پہلے ہی نہیں کچھ آتا جاتا ہوتا، ہاں، پھر بھی نہیں دل کرتا کہ بیٹھے قدموں میں کچھ سیکھے خدا سے، کچھ پوچھے کسی سے۔ ہاں، تو وہ بہت دور ہے۔ تو یہ لکھا کہ پھرے، اور لکھا ہے کہ پھر حکموں کے اندر رہے۔ ہاں، چلیں کبھی آگے پیچھے بندہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی تعلیم، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے چرچ کے اندر تعلیم ہے، دی جاتی ہے، ہم تعلیم دیتے ہیں۔ آج یہ اگلے بدھ تک ہم نے منگل تک ہم نے یہ استثناء کی کتاب کو ختم کر لینا، 5، اور مجھے یہاں پہ آئے 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، 5-6، ہاں، اسٹڈی اسی وقت سے شروع ہے، آج تک شروع ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں پراپر دی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ استثناء کی کتاب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ سنڈے سرمن بھی آپ دیکھیں، ہر سنڈے فریش ہوتا ہے سرمن، ہر سنڈے نیا سرمن ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ رپیٹ ہوا ہے، ہر سنڈے نیا ہوتا ہے۔ کیوں یہ ایلڈر صاحب ہوتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ طور پر ادھر۔ ہاں، اور جس دن یہ خود سٹارٹ ہوئی تھی اس دن میں آیا، ہاں، خالد نے آج اس کو سٹارٹنگ پہ ہی 10 کے، تو آپ دیکھیں وہ کدھر سے آتا ہے، وہ صدر سے آگے، اور اس ٹائم کینٹ میں رش ہوتا ہے۔ کل ہم ادھر مغل پورے سے آ رہے تھے تو میں نے کینٹ سے نکالی نہیں، میں نے کہا اس ٹائم ادھر بہت رش ہوتا ہے، وہ پھر بھی پہنچتا ہے۔ شاباش خالد، گڈ، ویری گڈ۔ تو یہ بلکہ 2-3 بار ہی پہنچتے ہیں، تو کچھ ملتا ہے تو پہنچتے ہیں نا سیکھنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے وہ جو ہے نا وہ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی کلام سے بھرے ہوتے ہیں۔ پریتم بھائی ایک دن چوک میں کھڑے بات ہو رہی تو انہوں نے ایسی بات کی میں حیران ہو گیا، وہ میں نے کہا آپ بڑی بات ہے یار۔ ہاں، وہ لیاقت، وہ ہمارا وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کلام، وہ کہتے ہیں یار یہ تو باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، ایسے ہی ہوتا لیاقت، یہ سرمن بتاتے کہتے ہیں اس پہ ہمارے تو کبھی چرچ میں یہ سرمن ہوا ہی نہیں، یہ ٹیچنگ ہوئی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لیاقت، پوچھ لیں آپ۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم ٹائم دیتے ہیں اس کو اور محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سکھانا ہے، بائبل سکھانی ہے۔ آمین۔ تو یہ حکموں کے اندر رہنا ہے، تعلیم پانا ہے، یہی، اور تو کیا خدا ریکوائر کرتا، تعلیم پانا، روٹی توڑنا، دعا کرنا، رفاقت رکھنا، سارے کام وہ کلیسیا۔ تو اگر یہ حکم کتنے، آگے ذرا پڑھیے کیا ہے، آگے ذرا پڑھیں 11ویں آیت، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں۔ یہ ہے جی، کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے جی، خدا کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے، مشکل کہاں مشکل ہے کوئی مشکل، کوئی لگتا ہے مشکل؟ جنہوں نے ماننا ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہم اس کے دوست ہیں، وہ حکموں کو مانتے ہیں۔ ہاں،
تو وہی مانے گا. اور یہ 15ویں باب میں لکھا ہے کہ میں اسے دوست کہوں گا, ہاں, جو میرے حکموں کو مانے گا. تو لکھا کہ وہ مشکل نہیں ہے حکم. کئی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی خدا نال چلنا, بڑا مشکل ہے. کیا مشکل ہے تجھے؟ ہفتے کو 2 گھنٹے نہیں دے سکتا ادھر خدا کی حضوری میں, ہاں, ادھر آ کے سنڈے کے سنڈے کلام نہیں سن سکتا, 2 گھنٹے کی عبادت ہوتی. کیا مشکل ہے اس میں؟ ریگولر نہیں خدا کے ساتھ چل سکتا. دنیا کے کام ریگولر کرتا ہے, ہاں, ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ ریگولر جانا ہے. تو یہ خدا کے ساتھ چلنا کیا مشکل ہے؟ لکھا ہے کہ میرے حکم مشکل. خدا نے کہا کہ جو عہد میں تجھے دے رہا ہوں, جو حکم میں دے رہا ہوں بھائی مشکل نہیں ہے. یہ اسرائیل کو کہا گیا, ہاں, ہم پہ تو بڑا رحم فضل ہوا. اسرائیل وہ تو حکموں میں سنیے, لکھا ہے اگر کسی نے ایک حکم کو نہ مانا تو باقی 9 بھی کانٹا ہے. یہ اتنا سخت, پھر بھی خدا کہتا ہے کہ بھائی وہ مشکل نہیں ہے. اگر کسی نے ایک حکم کے اندر بھی کوتاہی کی, نہ مانا, تو سارا ہی وہ کیا ہو گیا؟ بے فائدہ, کانٹا ہے. ہاں, اسی لیے تو لکھا ہے کہ شریعت کسی کو راست باز ٹھہرا ہی نہیں سکتی. شریعت تو پاک تو ہے, اچھی تو ہے. پول کہتا ہے شریعت خوب ہے. کئی کہتے ہیں شریعت لعنت نو. بھائی شریعت خوب ہے, اچھی ہے, خدا کے حکم ہے, پاک ہے, راست ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی راستہ باندھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک میں بھی کسی نے کوتاہی کی تو سب میں گئے. ہاں, تو آج تو خدا کا بیٹا وہ ہماری راست بازی. یہ آگے ہم پڑھیں گے, اسی والے کو پول نے آگے کوٹ کیا. ذرا آگے پڑھ لیجئے. کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں, اور نہ وہ دور ہے. نمبر 1 مشکل نہیں, اور نمبر 2 وہ دور بھی نہیں ہے. ہاں, اب یہ دیکھیے خدا کا رحم فضل. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اپنا کلام کسی کو دے دیا ہے نا, تو یہ اس پر فضل ہے. کسی کو اس کے کلام کی پہچان آ گئی نا, تو یہ اس کا رحم ہے. یہی لکھا ہے نا کہ نہ تو وہ مشکل ہے نہ دور ہے. اب یہ دیکھیں دور کی بات بھی کی کہ دور نہیں ہے. کتنا کو دور جانا پڑے گا. لوگ پڑھنے کے لیے اتنا دور جاتے ہیں, ہاں, سیکھنے کے لیے. تو جیسے میں نے کہا یہ 2-3 بھائی بڑی دور سے آتے ہیں. تو لکھا ہے تجھ سے دور نہیں ہے, یعنی سیکھنے والا ہو, ڈیزائر اندر ہو, وہ سیکھ جاتا ہے بندہ. بڑا یوٹیوب پر آ پڑا ہے, کلام سے منادی سے ادھر سے سیکھ جائے کوئی. آج کل تو وہ جو میڈیا پہ بہت پڑا ہے, ہر خادم کے سرمن پڑے ہیں. ہاں, تو دور ہے نہیں, دور مشکل ہے بہنوں, مشکل ہے. خدا کہتا ہے کہ بھائی مشکل نہیں, آسان. خدا نے آسانیاں پیدا کی. بعض کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے, کہتے ہیں یہ مسیح لائف جو ہے نا کنڈیاں تے چلنا ہے, کئی کہتے ہیں. ہاں, او بھائی خدا کہتا ہے کہ مشکل نہیں ہے. کئی کہاں مشکل ہے یار, مجھے تو نہیں لگتا مشکل. بھائی اتنا آسان ہے. یہوہ خدا کے قدموں میں بیٹھنا یہ کوئی مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. میرے حکم جو میں تجھ کو دے رہا ہوں آج کے دن مشکل نہیں. پہلی بات تو دور بھی نہیں. اب کتنا دور نہیں یہ بھی ذرا پڑھ لیں. وہ آسمان پر تو نہیں, حکم آسمان پر تو نہیں. آگے کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. خدا کہتا ہے کہ تو اتنا دور نہیں ہے کہ تو کہے کہ آسمان پر ہے. اب آسمان پر ہے تو کون ہمارے لیے اوپر چڑھے, حکم لے کے آئے. ہاں, کون چڑھے ہمارے لیے؟ خدا کہتا ہے اتنا نہیں. آگے پڑھیے 13ویں آیت. اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے. کہتا ہے نہ تو اتنا دور ہے کہ سمندر پار نہیں ہے, تو کہے کہ کون ہماری خاطر. آج دنیا بھر کے اندر خادم بھرے پڑے ہیں. ہاں, ہر جگہ پہ آپ کو خادم ملے گے. ہاں, سمندر پار چلے جائیں, جہاں پہ بھی مرضی چلے خادم بھرا. کئی ایسے دیہات ہیں, گاؤں بھٹے ہیں, وہاں پر بھی ڈھیروں خادم ہیں. ہاں, ملتے ہیں وہاں پر بھی. بے شک نالج میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, لیکن خادم ہے ہر جگہ پر, خدا نے رکھا ہے. ہاں, ہر جگہ پر خدا نے رکھا ہے. ایلیا ایک وقت آیا, کہتا ہے خدا میں اکیلا بچا ہوں. خدا نے کہا نہیں بھائی تو اکیلا نہیں ہے, 7,000 میں نے ابھی بچائے ہیں اپنے لیے. خدا نے رکھے ہیں خادم, وہ دور نہیں ہے, سمندر پار نہیں کہ تو کہ حکم کون میرے لیے لے کے آئے گا. نہ وہ آسمان پر ہے, ہر جگہ پہ خادم رکھے ہیں.
ہم اپنے ادھر چھوٹے سے گاؤں میں دیکھ لیں کتنے خادم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ہیں، ہر جگہ پہ خدا نے خادم رکھے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیے، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے۔ ہاں بہت نزدیک ہے، پڑھنے والا تو ہو، بہت نزدیک ہے۔ کہتا ہے نا، کئی کہتے سمجھ نہیں آتی، یار ایک دو دفعہ پڑھو تو صحیح۔ ہم بھی 5 دفعہ تو حوالے کو پڑھتے ہیں، سنڈے والا سرمن پورا ہفتہ ہی میں پڑھتا ہوں، پورا ہفتہ پڑھنا ہوتا ہے میں نے اس کو، اور مائنڈ کے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، بھی ایک دو دفعہ پڑھو۔ کوئی بھی پیسج آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو 5 دفعہ کم از کم کہتے ہیں پڑھو، پھر سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کیا لکھا ہے کہ نہ وہ تیرے، بلکہ وہ تیرے کلام نزدیک ہے، نزدیک ہے، اتنا نزدیک ہے کہ کوئی مشکل ہو رہی نا، ادھر موبائل نکالیں ذرا اپنے پادری کا نمبر، ہاں اے باجی اے سمجھ نہیں آتی، اتنا نزدیک ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے ہی، کہیں جانا بھی نہیں پڑتا۔ خالد ایسے ہی ہے بھائی، خالد بڑے روز سوال کرتے، روز کچھ نہ کچھ۔ تو نزدیک ہے مطلب ہے سیکھنے والا بندہ ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ سب سے پہلے سیکھ جانا ہے اس نے، کیونکہ یہ پڑھتا رہتا ہے اور ساتھ ہی کوئی مشکل ہے مجھ سے پوچھتا رہتا ہے، پھر کوئی 2-3 اور خادموں سے بھی پوچھتا ہے، پھر مجھے بتائے گا کہ بھائی صاحب میں نے 2-3 اور سے پوچھا ہے، وہ کسی نے بھی صحیح نہیں بتایا، مجھے آپ کے جواب سے تسلی ہوئی، مجھے وہ کہتا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں اس کو، حالانکہ وہ کئی دفعہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کوئی بیزی تو نہیں بہنیں گے؟ نہیں آپ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں بھائی، ہم نے لکھا ہے کہ مفت پایا مفت دو۔ ہاں سیکھو، آپ کے اندر ڈیزائر ہے، جو کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھیں۔ اور بڑی دیر سے ہمارا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے، اس کی شادی نکاح بھی اس کا میں نہیں پڑھا ہوا ہے، اس کا نکاح میں نہیں پڑھا ہوا ہے۔ تو اس وقت سے ہی ہمارا تعلق، اور بڑی دفعہ ڈسکشن بھی، بہت لمبی لمبی باتیں بھی، گارڈن کے میں چلا جاتا تو ان کے سسرال کے بیسکلی رات 12 بجے تک بحث ہوتی تھی کہ نہیں؟ ہاں ان کو پتہ ہے، اور کتنے سوالات ہوتے تھے۔ ہاں جی بہت باتیں، وہ یہ بات یہ کیسے، یہ سیکھنے والے تھے یہ، تو ہم کرتے تھے باتیں، کلام کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ رکھتا ہے، اور بھی سب ڈیزائر رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ ہم نے بھی ایسے ہی پوچھ کے پڑھ کے سیکھا، جہاں پہ مشکل ہوتی پوچھتے ہیں، استادوں سے پوچھتے ہیں، بائبل کھولتے ہیں، ڈکشنری کھولتے ہیں، تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی ایسے نہیں ہو بندہ سیکھ جاتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح خدا کا کلام وہ سیکھتا ہے۔ تو لکھا تیرے نزدیک ہے، اتنا یہ نزدیک ہے۔ ہاں دنیا بھر کی کتابیں آپ کے موبائل کے اندر ہیں، دنیا بھر کے اندر جتنی مرضی کتاب آپ لیں، کمنٹری، وہ اتنا بڑا پڑا ہے، آپ لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عبرانی میں اس کا تلفظ کیا ہے، یونانی میں اس کا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سب کچھ اتنا خدا نے نزدیک کر دیا ہے۔ ہاں بھائی صاحب کتنا نزدیک ہو گیا۔ ہاں لیکن پڑھنے والوں کے لیے تو وہ نزدیک ہی رہتا ہے۔ میں سنڈے کو بتا رہا تھا حبشی کھوجا، ہاں وہ یسایہ کی کتاب اس وقت تمہار تھی، اس نے کہیں سے تمہار حاصل کر لیا تھا۔ ہاں ڈیزائر ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ کیوں جی شہباز بھائی، حبشی کھوجا، اس کے پاس آپ دیکھیں اس وقت ابھی نئی انجیل تو لکھی نہیں تھی گئی، ہاں صرف پرانا عہد نامہ تھا، وہ بھی مختلف تمہار تھے کتابوں کے، تو اس نے کہیں سے یسایہ کی کتاب کا تمہار حاصل کیا، تو پڑھ رہا تھا اس کو۔ اور جب اس نے اتنی ڈیزائر ہو کسی کے اندر، تو خدا پھر اپنے خادم کو بھیج دیتا ہے، چل بھی فلپس جا سمجھا گیا حضرت۔ وہ ڈیزائر ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے ہمیں بھی کئی باتیں سمجھنے میں۔ آج کئی دفعہ جو ہے نا وہ یہی اسی حوالے کو میں نے پہلے بھی بہت پڑھا ہے، اس کو یہ حوالہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ رومیوں کے خط میں کوٹ کیا پول نے، اس کو میں نے اس کو پہلے بھی بڑا پڑھا ہے، بڑی دفعہ پڑھا ہے، مجھے تھی سمجھ اس کی، لیکن آج زیادہ کھلا ہے بھید مجھ پہ۔ یہ حوالے کو پول نے اسی حوالے کو آگے کوٹ کیا، آئیے ذرا وہ بھی حوالہ دیکھیں۔ اس بات کو مقدس پولوس نے آگے کوٹ کیا رومیوں 10ویں باب کے اندر۔ میں نے بتایا یہ حوالہ میں نے بہت پڑھا، پہلے بھی بہت پڑھا ہے، لیکن سمجھ تھی اس وقت بھی، لیکن تھوڑی تھی۔ آج جو ہے نا اس کی زیادہ سمجھ، کیونکہ پیچھے سے مجھے ریفرنس مل گیا کہ پیچھے کہاں یوز کیا گیا ہے۔ 10واں باب، رومیوں کا خط 10واں باب، 10واں باب نکالیے رومیوں کا خط۔
اچھا جی 5ویں آیت، چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا، موسیٰ نے اس کہاں لکھا؟ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا، کہاں لکھا موسیٰ نے؟ استثناء کی کتاب 30ویں باب کے اندر، یہ وہاں سے پولس نے بات اٹھائی ہے۔ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے، اب ایمان کی بات آ گئی، ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کو اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے کہ یہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ میں ہے، تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی بابت ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، آگے سب پڑھیے، تو نجات پائے گا۔ کتنا نزدیک ہے کہ نہیں نزدیک؟ کتنا آسان ہے حکم، سادہ، ہاں مشکل نہیں ہے۔ لکھا تو یہ جو راست بازی ایمان سے ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، مسیح کو اوپر سے لائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مسیح اوپر سے آئے گا۔ یہودی آج تک کہتے تھے مسیح اوپر سے آئے گا ابھی تک، تو کہتے کہ بھائی تو یہ نہ کہے کہ میں اوپر کون چڑھے گا، کون مسیح کو لائے گا، یا نیچے جو ہے نا وہ کہ گور میں کون اس کو اوپر پتال سے لے کے آئے گا۔ ہاں صرف لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے خداوند ہونے کا اقرار کرے تو آگے کیا لکھا ہے؟ نجات۔ اتنا نزدیک ہے نجات کے لیے۔ وہاں حکموں کی بات کی گئی کہ حکموں کو مانے گا تو جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور حکم بالکل سادہ ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو اتنا آسان ہو گیا کہ لکھا کہ وہ راست بازی جو ایمان سے ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کون ہمارے لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ کون اوپر سے مسیح کو لائے، یا نیچے سے مردوں میں سے کون مسیح کو اوپر لائے، نہیں، کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف زبان سے اگر تو یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرے تو نجات۔ اتنا یہ آسان ہے کہ نہیں سادہ؟ بہت کتنا سادہ ہے، سمپل، تو میرا خداوند ہے، تو میرا منجی ہے، یہ نجات ہے۔ ہاں ڈاکو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کوئی سارے حکم ورد کیے تھے، ہاں کتنا کہا تھا اس نے؟ اقرار۔ اگر تو اپنی بادشاہی میں، تو اس کا مطلب تو خداوند ہے، اقرار ہے، تو مسایہ ہے، بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اتنا آسان ہے، یہ اتنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اس قدر یہ آسان ہے۔ زبان کتنی نزدیک ہے؟ منہ میں ہے، نزدیک ہے نا، بالکل دور تو نہیں ہے، صرف اس سے اقرار، ایک سمپل اقرار ہے۔ اگر تو یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے تو کیا لکھا ہے؟ تو نجات پائے گا۔ اور اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ آگے پڑھیے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند اور سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہ اس قدر آسان ہے خدا کا جو ہے وہ نجات کا منصوبہ، کہ خداوند کے ہونے کا اقرار۔ یہ نہ کہو کہ کون اوپر سے مسیح کو لائے گا، نیچے سے کون اترے گا مسیح کو لانے کے، اوپر مردوں میں سے زندہ کرنے کے، نو، سمپل۔ اگر تو منہ سے جو ہے وہ زبان سے اقرار کرے، منہ کھولے اس کی حضوری میں، تو وعدہ کیا کہ تو نجات پائے گا۔ آگے ذرا پڑھیے 14، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں؟ جس پر ایمان نہیں، تو مطلب ہے کہ وہ تو ایمان لے کے نہیں آئے، اب کیسے وہ دعا کریں گے؟ ہاں، اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں کر لائیں گے؟ اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں گے؟ یعنی منادی کرنے والا کوئی ہوگا تو سنیں گے۔ ہاں، اس لیے لکھا ہے آگے کہ جو کیا خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔
बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुनेंगे। आगे लिखा जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों करें। तो ये भी ये सब आप देखें कि मतलब है कि वो कहता है कि ज़ुबान से सिर्फ इकरार करना है। अब इकरार उन्होंने करना तो है, तो लेकिन लिखा है कि वो कैसे करेंगे जब तक कोई उनको सुनाए ना जाके, हाँ, जब तक कोई बताए ना जाके, इसलिए बताना भी ज़रूरी है। हाँ, तो ही कोई इकरार करेगा ना। मसीह के बारे में बताएंगे तो वो इकरार करेगा, मसीह के बारे में खुशखबरी सुनाना तो वो इकरार करेगा कि उसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया है, उसे खुदा ने जो है वो आसमान से नीचे भेजा है। और लिखा है कि जो बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, यानी मुनादी करने वाला कोई हो। और आगे का लिखा, आगे पढ़िए, और जब तक वो भेजे ना जाए, यानी मुनादी करने वाले जब तक वो भेजे ना जाए। अब ये बात आप देखें, क्यों कर करें, ये भी एक पॉइंट है कि जिन्होंने मसीह के पास किसी को लाना है उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जब तक वो भेजे ना जाए। ये बात है, यानी मुनादी करने के लिए किसी को रूह को जीतना है तो क्या क्वालिफ़िकेशन है, जब तक को वे भेजे ना जाए। यानी किसी को भेजा हो, मैंने बताया पौलुस रसूल उस वक्त का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन भेजा गया था। उसको बुज़ुर्गों ने हाथ रखे उस पर बरनबास पर, वो ऐसे ही नहीं चला गया। हाँ, हालांकि कहता है मुझे तो बहुत आता है शबाब, नींद के झटके आ रहे हैं, बस 10 मिनट है। असल में सारा दिन काम करते ना, मैं भी थक जाता हूँ, तो उनका काम भी बड़ा मुश्किल है मिस्त्रियों का। तो कोई बात नहीं।